دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ انبیاء کے بعد سورت الحج ہے، اور الحج جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک مدنی سورت ہے، اور اس کی ابتدائی 24 آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور بقیہ حصہ 78 آیات ہیں 78 آیات ہیں سورت الحج کی، اور اس کی اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ ابتدائی 24 آیات میں توحید قیامت اور آخرت کے جو منکرین ہیں ان سے مجادلہ کیا گیا ہے، ان سے بحث کی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے جائز متولی نہیں ہے، بلکہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جائز متولی ہیں۔ قبضہ جو ہے مشرکین کے پاس ہے خانہ کعبہ کا، لیکن اس کا حق اور اس کا استحقاق کس کا ہے؟ صحابہ، اہل توحید ہی خانہ کعبہ کے وارث ہو سکتے ہیں، اس کے متولی اور کسٹوڈین ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تیسرے پیراگراف میں مقاصد جہاد اور ریاست کے مقاصد بیان کیے گئے۔ اسلامک اسٹیٹ کا کیا مقصد ہے؟ توجہ سے سنیے بات۔ اس میں پہلی مرتبہ دفاعی، دیکھیے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ 1 ہجری میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ تغابن اور سورہ حج، یہ 2 صورتیں پہلی ہجری میں نازل ہوئی، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔ دفاعی، اگر مدینے پر حملہ کیا جاتا ہے تو آپ دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو جنگ جو ہے 2 قسم کی ہے، ایک دفاعی ہے اور ایک اقدامی ہے، ایک افنسیو ہے، ایک ڈیفنسیو ہے۔ تو پھر آگے چل کر آپ کو جو سورہ توبہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر اور سورہ، وہاں پھر آپ کو اقدامی جہاد کا، اور سورہ بقرہ کے اندر اقدامی جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر۔ تو ایک ڈیفنسیو وار ہے، ایک جو ہے افنسیو وار ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریاست، تو اسٹیٹ کیوں؟ اسٹیٹ کے کیا مقاصد ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے، سیاستدان بیٹھے ہوئے نا، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر میں بات بتاتا ہوں۔ دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں، چاہے وہ امریکہ کی ہو، انڈیا کی ہو، چائنا کی ہو، کمیونزم کی ہو، کوئی ہے، وہ کہتے ہیں حکومت یا ریاست، اسٹیٹ کے 3 بنیادی کام ہیں۔ 3 بنیادی کام ہیں حکومت کی، 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، امن و امان قائم کرنا، لا اینڈ آرڈر، اور یہ کام ہے کس کا؟ وزارت داخلہ کا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ فوج کا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں معیار زندگی کو بلند کرنا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز کرنا۔ تو یہ اس پر چاہے وہ کمیونسٹ ہو، کیپٹلسٹ ہو، دنیا کا کوئی سسٹم ہو، اس پر پوری دنیا کے حکمرانوں کا اور اہل سیاست کا اتفاق ہے کہ حکومت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: امن و امان قائم کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنا۔ لیکن سورۃ الحج میں اسلامی ریاست کی 4 اہم ذمہ داریاں اضافی بیان کی گئیں۔ وہ 4 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ جن کو ہم زمین پر اقتدار بخشیں گے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ایک پورا سنیے، پاکستان کے اندر ایک پوری وزارت ہونی چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔
برائی سے روکنے کے لیے، فحاشی سے روکنے کے لیے، عریانی سے روکنے کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ میں سعودی عرب میں جب پہلی دفعہ گیا، میں طائف میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے 2-3، تو ایک پارک ہے وہاں پر، تو وہ وہاں لکھا ہوا ہے للعائلات فقط، صرف فیملیز کے لیے پارک ہے۔ میں چلا گیا تو بیوی کو لے کر، تو ایک متوع آ گیا، وہاں متوع ہوتے ہیں جو ریلیجیس پولیس جو ہوتی ہے اس کو متوع کہتے ہیں وہاں۔ ویسے متوع کا مطلب ہے جو بہت زیادہ نیک آدمی ہو، لفظی طور پر جس میں تطوع پایا جاتا ہو اس کو جو ہے نیک آدمی کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں پیر صاحب یا اس طرح کوئی بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ چھڑی لے کے آ گیا اور اس نے دیکھا کوئی آدمی چھڑا نظر آتا تھا وہاں، اور چھڑ کہتے اخرج یہاں کیوں آئے تم؟ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہاں ہے تمہارے بچے؟ کہاں ہیں تمہارے؟ تو اسی طرح جب نماز کی اذان ہو جاتی ہے، دکانیں کھلی رہتی ہیں، فوراً وہ ڈنڈا لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر فوراً پکڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ نماز یلا یلا سلو سلو سلا سلا۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں نماز قائم کرنا، حکومت کی ذمہ داریوں میں سنیے، ایک وزارت نماز ایک الگ ہونی چاہیے، ایک پورٹ فولیو۔ وزارت زکوٰۃ ایک الگ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ سنیے، یہ بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر دیر از نو اسلامک اسٹیٹ وداؤٹ زکوٰۃ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، یہ زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی، یعنی ٹرانسفر آف ویلتھ ہوگا، یعنی دولت جو ہے صرف امیروں کے درمیان گردش کرتی نہیں رہے گی، دولت کی گردش ہوگی اس میں امیروں سے غریبوں کی طرف۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امیروں سے زبردستی زکوٰۃ لے، اموال تجارت کی ہر بزنس مین سے زکوٰۃ لے، ہر زمیندار سے زکوٰۃ لے، ہر عشر وصول کیا جائے اور پھر غریبوں کو تقسیم کیا جائے۔ تو اس کے بغیر، یعنی میں کہتا ہوں سن لیجئے، جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے، جماعت اسلامی کے جو ارکان ہیں، وہ نماز کے ماہر ہوں۔ اسلامی حکومت کا خواب دیکھنے والوں، تم کہتے ہو کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، نماز کا تمہیں پتہ نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی، تم اسلامی نظام کیا قائم کرو گے؟ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل پر آپ کو عبور ہونی چاہیے۔ پلاٹوں پر کیا زکوٰۃ ہوگی، مکانات پر کیا ہے، پیداوار پہ کیا ہے، کرائے پر کیا ہے، شیڈز پر کیا ہے، اموال تجارت پر کیا ہے، جانوروں پہ کیا ہے، بھینسوں پر کیا ہے، اونٹوں پر کیا ہے، بکریوں پر کیا ہے، تو زکوٰۃ کے سونے پر کیا ہے، نقد رقم پر کیا ہے، ایکسیمپشنز کیا ہے، یہ ساروں پر اگر لیڈرشپ ہماری لا علم ہے، علمی اعتبار سے مفلس ہے، وہ کیا اسلامی نظام قائم کرے گی؟ تو یاد رکھیے، تحریک میں اصل چیز عوام نہیں ہوتے، تحریک میں اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ، اور لیڈرشپ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، لیڈرشپ ہر ضلع میں ہوگی، ہر ٹاؤن میں ہوگی، ہر گاؤں کے اندر ہوگی۔ اگر ہر اس جگہ ہم اس طرح لیڈرشپ کو پیدا کریں گے جو ہر جگہ زکوٰۃ پر لیکچر ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ایٹ اے ٹائم ہر گاؤں میں زکوٰۃ کے اوپر لیکچر ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کی تعلیم دی جا رہی ہے، زکوٰۃ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے، پورے پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ کے اوپر سیمینار ہو رہا ہے 8 گھنٹے کا، صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، صرف 8 گھنٹے تک زکوٰۃ کے اوپر تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ پوری سیڑھی بن رہی ہے زکوٰۃ کے اوپر، پوری سیڑھی بن رہی ہے نماز کے اوپر۔ اور امر بالمعروف، نیکی کیا ہے، معروف کیا ہے، اس کا حکم دینا، منکر کیا ہے، منکرات کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر مہارت کے بغیر یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جس پر کافروں کا بھی اتفاق ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، امن و امان اور سرحدوں کی حفاظت، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ 4 اضافی ذمہ داریاں ہیں اسٹیٹ کی، اور وہ ہے نماز کا قیام، نظام زکوٰۃ کا نظام، نیکی کا جو ہے قائم کرنا اور برائی کو روکنا۔ اب آ جائیے اس کے آخر میں توحید کے سلسلے میں ایک خوبصورت تمثیل جو ہے
عطا کی گئی. ادھر دیکھیے, توجہ سے سنیے. اب میں یہاں بہت سارے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے ٹوکتے ہیں, ذرا ہاتھ ہولا رکھو, ہاتھ ہولا رکھو, لیکن کیا کروں, قرآن مجھے مجبور کرتا ہے. سن لیجئے, اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ حج میں آیت نمبر 72, یہ جو ہے یہاں آیت نمبر 73, اس میں بتاتا ہے کہ آپ لوگ من دون اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا نہیں کرتے. ایک اللہ سے دعا کرنا ہے, یا اللہ یا اللہ. اللہ کو چھوڑ کر کسی فرشتے سے, کسی پیغمبر سے, کسی صحابی سے یا کسی ولی سے کہتے ہیں آپ ہمارے بچہ دے دیجئے, ملازمت دے دیجئے, ہمیں کچھ دیجئے. غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو اس کی تمثیل ایسے بتائی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ایک شکر کا دانہ ہے, شکر کا دانہ ہے, ایک مکھی آ کے بیٹھتی ہے اور وہ شکر کا دانہ جو ہے وہ پکڑ کے لے کے بھاگ جاتی ہے. تو آپ جو ہے مکھی کے پیچھے جا رہے ہیں, اوہ میری مکھی جو ہے شکر کا دانہ چھین کے لے گئی, چھین کے لے گئی. تو آپ مکھی سے وہ شکر کا دانہ واپس نہیں لے سکتے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی کمزور, مطلوب بھی کمزور. مکھی بھی تو مکھی ہے نا, مکھی تو کیا ہے, معمولی سی چیز ہے, اور وہ جو ہے وہ مطلوب ہے. اور طالب کون ہے, اس کے پیچھے کون جا رہا ہے, پیچھے کون جا رہا ہے, بندہ جا رہا ہے, وہ طالب ہے. طالب بھی کمزور, مطلوب